رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ آج اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہجری سال کے پہلے مہینے محرم کی پہلی تاریخ ہے. گویا کہ یہ اسلامی سال کا نیا سال ہے. یہ ہجری تاریخ کب سے لکھی جانے لگی، اس کی ابتدا کب سے ہوئی، اسے ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے، اور پھر اس سے کیا سبق ملتا ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے. ہجری سال کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں 16 یا 17 ہجری میں ہوئی ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لکھا کہ ہمارے پاس لوگوں کے خطوط آتے ہیں، لوگوں کا مکتوب آتا ہے، لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ خط اور یہ مکتوب کب لکھا گیا ہے؟ تو کوئی تاریخ متعین ہونی چاہیے جس سے
اس کا پتہ لگایا جا سکے کہ یہ خط کب لکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دستاویز لایا گیا جس میں لکھنے کی تاریخ شعبان لکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی اس سے کس سال کا شعبان سمجھا جائے، یعنی گزرا ہوا شعبان یا جس شعبان میں ہم چل رہے ہیں وہ شعبان یا آنے والا شعبان، کون سا شعبان سمجھا جائے؟ تو مختلف روایتیں ہیں، یہ اس کا پس منظر ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد مشورہ کیا کہ کون سی تاریخ متعین کی جائے۔ تو بعض صحابہ کرام نے، بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو تاریخ مقرر کرنے کا مشورہ دیا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو اسے تاریخ مقرر کر دی جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت، اسی طرح سے وفات کے بارے میں بعض لوگوں نے رائے دی۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہجرت کو، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اسے کیوں نہ تاریخ مقرر کر دی جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند آئی اور انہی کے مشورے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو تاریخ مقرر کیا، اور پہلا مہینہ محرم کا مہینہ رکھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں کی، اور محرم صفر اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو پھر کیوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے محرم کے مہینے کو تجویز کیا کہ سال کا پہلا مہینہ یہی مقرر کیا جائے؟ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے ہی میں ہجرت کی تیاری شروع کر دی تھی، ہجرت کی پلاننگ شروع ہو گئی تھی، اس کے لیے تدابیر اختیار کیے جانے لگے تھے۔ اس لیے جو ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، اس کے بعد لوگ حج کر کے اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں، تو اس لیے محرم کے مہینے کو ہجری سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اور پھر ہجرت ہی کو اس لیے تجویز کیا، جیسے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو تاریخ مقرر نہیں کیا، آپ کی ولادت کو مقرر نہیں کیا، اسی طرح سے آپ کے وفات کے دن کو مقرر نہیں کیا، ہجرت ہی کو مقرر اس لیے کیا کیونکہ اس کے بارے میں فرمایا لِأَنَّهَا فَرَّقَتْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، یعنی یہ ہجرت حق و باطل کے درمیان تفریق کر دینے والی ہے، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والی ہے۔ چونکہ مکہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے سچے ساتھیوں پر اس لیے ظلم کیا تھا کیونکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، غیر اللہ کی عبادت سے منع کرتے تھے، صرف یہی وجہ تھی، یعنی حق و باطل کے درمیان یہ ہجرت تمیز کرنے والی ہے، تفریق کرنے والی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت کو تاریخ مقرر کیا۔ اس موقع پر آخر جب بھی ہم ہجری سال لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی تصور پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج ایک محرم الحرام 1447 ہجری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے مکہ سے مدینہ جو ہجرت کی 1446 سال گزر چکے ہیں، اور 1447 ہجری کا محرم کی یہ پہلی تاریخ ہے۔ تو ہجرت یہ ایک عظیم سفر ہے، اور اس سے بہت سے اسباق اور بہت سے دروس ملتے ہیں، بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ اگر آپ
پوری ہجرت کا مطالعہ کریں تو بے شمار رہنمائی ہمیں اور آپ کو ملتی ہے. انہی میں اللہ پر توکل، صبر کی رہنمائی ملتی ہے، اچھی منصوبہ بندی کی بھی رہنمائی ملتی ہے، اور انہی میں سب سے اہم اور عظیم جو نصیحت اور سبق ہم کو ملتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ اللہ کی دین کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مال کی، جان کی، وطن کی، اعزاء و اقربا کی قربانی اگر دینی پڑے تو اس میں ہمیں اور آپ کو دریغ نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، ہر کسی کو اپنے خاندان، اپنے قبیلے والوں سے محبت ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سرزمین سے محبت تھی، لیکن اور آپ نے وہاں اپنی پیدائش سے لے کر کے ہجرت کرنے تک 53 سال گزارے ہیں. زندگی کا ایک اہم حصہ اس مکہ کی سرزمین میں گزار دیا ہے. لیکن جب لوگوں کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے اس وطن عزیز کو چھوڑنے کا حکم دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا جھجک چھوڑ کر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے. اور عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا علی الحزورہ فقال واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں اس موقع پر مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے ہر زبردہ مقام پر کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم تو اللہ کی سرزمین میں سب سے زیادہ خیر و برکت والی ہے، اور اللہ کی سرزمین میں اللہ کے نزدیک تو سب سے زیادہ محبوب سرزمین ہے. ولولا انی اخرجت منکی، اللہ کی قسم اگر مجھے تم سے نکالا نہ جاتا، اللہ رب العالمین نے نکلنے کا حکم دے دیا تھا قریش کے ظلم و ستم کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مجھے تجھ سے نکالا نہ جاتا ما خرجت منکی، تو میں تجھ سے نہ نکلتا. تو گھر بار کو چھوڑنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، خاندان کو چھوڑ دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. چند دنوں کے لیے کسی سفر پہ انسان جاتا ہے جبکہ امید ہوتی ہے کہ ہم واپس لوٹ کر آئیں گے، لیکن پھر بھی گھر کے جو افراد ہوتے ہیں ان کی جدائی کی وجہ سے کیسی بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. آپ اس وقت کو دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے گھر کو چھوڑا ہوگا، اپنے خاندان کو چھوڑا ہوگا، جس سرزمین میں 53 سال 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہو، جس سرزمین میں اس کو جب چھوڑا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا کیفیت رہی ہوگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ترک کیا اور اللہ کے حکم پر لبیک کہا. اور آگے دیکھیں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ قربانی، اس پہ آپ دیکھیے کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس رات نکلے ہیں حضرت علی کو حکم دیتے ہیں کہ آج کی رات تم میرے بستر پر سو جانا، آپ غور کریں، اور میری چادر تم اوڑھ لینا. آپ بتائیے کہ حضرت علی کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ مکہ کے لوگ تمام قبیلے میں سے ایک ایک آدمی جمع ہیں، اور اس لیے جمع ہوں گے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے تاکہ ہر قبیلے اور خاندان پہ آپ کا خون ہو جائے، آپ کے خون کا ذمہ ہر قبیلے پر ہو، اس لیے بدلہ نہ لے سکے قریش والے. تو جانتے ہیں کہ لوگ کفار مکہ آپ کا گھر اس لیے گھیرے ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کے دے پہ ہیں، اور جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک اوڑھ کر سو جاتے ہیں. جبکہ خطرہ کتنا بڑا خطرہ ہے، سو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں. بڑی تفصیل کے ساتھ آپ پڑھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں تفصیلی گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ وقت بھی بہت کم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں اور کفار مکہ کو پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے. صبح ہوتی ہے، حضرت علی کو جب دیکھتے ہیں تو پھر اللہ کے وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ان کو چاٹا رسید کر دیتے ہیں.
آپ بتائیے، یہ معمولی قربانی؟ تو یہ ہجرت کا جو سفر رہا ہے، یہ جو ہجری تاریخ ہے، جب بھی ہم اس کو لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہ تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیسی کیسی قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہے۔ ایک قربانی اور آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تو بے مثال ہے، ان کی قربانی تو بے مثال ہے۔ پورے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور بہت سارے واقعات آئے، لیکن میں ایک خاتون کا ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ خواتین بھی اس سلسلے میں پیچھے نہیں رہی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام المومنین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، لیکن ابھی یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقد میں ہے، یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں نہیں ہے، یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں ہے۔ اور ابو سلمہ بھی ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے نکلتے ہیں۔ ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے سلمہ نام کا، اور ان کی بیوی ام سلمہ ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے اونٹ پہ، اپنی سواری پہ اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو بٹھاتے ہیں، تو بنی مغیرہ بن مخزوم، چونکہ وہ بنی مغیرہ بن مخزوم میں سے تھی، خاندان والے ان کے میکے والے سب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں تو میں نہیں روک سکتا، تم آزاد ہو جاؤ، لیکن میں اپنی اس بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں جانا دے سکتا ہوں کہ جیسے در در تم ٹھوکریں کھاؤ گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایسے میری بیٹی بھی گھومتی پھرتی رہے، ہم لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے بیٹے سلمہ کو، دونوں کو نیچے اتار لیا، لیکن کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف دیکھتے رہے، آنکھیں اشکبار ہیں، چل دیے، اور وہ لوگ ام سلمہ کو اور ان کے بیٹے کو نیچے جب اتار لیتے ہیں تو ایک اور بڑا معاملہ پیش آتا ہے کہ ابو سلمہ کے جو خاندان کے لوگ تھے، بنی عبد الاسد، انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ ہمارے بھائی سے اس کی بیوی بھی چھین لی ہے اور بیٹا بھی چھین لیا ہے، تو وہ بفر گئے اور انہوں نے بیٹے کو ان سے چھین لیا۔ اب غور کریں، ام سلمہ سے بیٹے کو چھین لیا، کہا کہ اگر تمہارے خاندان کے لوگ، تمہارے میکے کے لوگ اگر تم کو اس کے ساتھ نہیں جانے دیتے ہیں، میرے بھائی کے ساتھ، تو یہ بیٹا میرے بھائی کا ہے، یہ تمہارے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ آپ غور کریں، ایک خاندان میں 3 افراد اس وقت موجود ہیں اور تینوں 3 جگہ بکھر جاتے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چلے جاتے ہیں اور ان کی بیوی ام سلمہ کو ان کے میکے والے لے لیتے ہیں، اور اس غصے میں جو ہے ابو سلمہ کے خاندان والے بیٹے کو لے لیتے ہیں، 3 جگہ ہو جاتی ہیں۔ آپ بتائیے کیسی کیفیت رہی ہوگی، لیکن اس پر بھی ام سلمہ نے صبر کیا اور سال بھر روتی رہی مکہ سے باہر جا کر کے۔ تو انہی کے خاندان کے ایک شخص کو رحم آیا اور ان کے گھر والوں سے کہا کہ آخر اس بیچاری پر کیوں ظلم کرتے ہو، اس کو جانے دو۔ جب جانے دینے کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے میرا بیٹا بھی دلاؤ۔ جب بیٹے کی فرمائش ہوتی ہے تو لوگ بھی دے دیتے ہیں کہ چونکہ جانے دے رہے ہیں اس لیے ابو سلمہ کے خاندان والے بھی بیٹے کو واپس کر دیتے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، چونکہ مکہ والے اس وقت دین پر چلنے نہیں دیتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، اس موقع پر ابو سلمہ اور ام سلمہ اور ان کے بیٹے جب سفر پر نکلتے ہیں تو تینوں کو 3 جگہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس موقع پر بھی یہ قربانی پیش کر دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے بھٹکتے نہیں ہیں، دین سے بیزار نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ سب قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی۔ جب بھی ہم ہجری تاریخ دیکھتے ہیں یا ہجری تاریخ کو سنتے ہیں یا لکھتے ہیں تو یہ تمام قربانیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ حاضرین گرامی، ہجرت یہ معمولی چیز نہیں، یہی سب قربانیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ میرے ہاتھ کے سامنے لائیے، پھیلائیے اور میں آپ سے بیعت کر لوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیلایا تو عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک یا عمرو،
اے عمرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خود ہاتھ پھیلاتے ہو بیعت کے لیے اور پھر سمیٹ بھی لیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کون سی شرط ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں شرط یہ لگانا چاہتا ہوں کہ اسلام لانے کے بعد میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ چونکہ ان کا معاملہ یہ تھا جب اسلام نہیں لائے تھے تو سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی سے نفرت، بغض اور عناوت ان کے دل میں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ اور یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں یہ چاہتا تھا کہ کبھی اگر میں حاوی ہو گیا یا قادر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالوں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری مغفرت ہو جائے میں یہی شرط لگانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما عملت یا عمرو، اے عمرو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اپنے تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اسی طرح سے حج کے بارے میں فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور حج اپنے سے پہلے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ جو سال ہے اسلامی سال، اس کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، اسے ہجری سال اور ہجری مہینے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن یہی یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ہجری سال یا یہ جو مہینہ چل رہا ہے مسلسل یہ تیسرا مہینہ ہے جو حرمت والا ہے۔ خطبہ مسونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کا ذکر فرمایا کہ حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے، اور 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے۔ ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم و ستم سے اپنے آپ پر ظلم و ستم کرنے سے بچو۔ یعنی تمام مہینے، کسی بھی مہینے میں لڑائی جھگڑا، کفر و شرک اور گناہ کا کام کرنا جائز نہیں ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں ایک دن ہے 10 محرم کا۔ ایک چیز دیکھیں، سوئے اتفاق اسی دن ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے سردار، ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یہاں ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ اس میں جو 10 محرم کی جو تاریخ ہے اس کی فضیلت کس وجہ سے؟ تو اس کی فضیلت کا سبب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہے بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن اس کی فضیلت کا جو سبب ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے لوگ بھی زمانے جاہلیت میں اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف روایتیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قریش کے لوگ زمانے جاہلیت میں بھی اس دن کا روزہ، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر کے آئے تو دیکھا کہ یہودی لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یعنی یہودی لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم، یہ مبارک دن ہے، یہ ایسا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ سے نجات دی ہے۔ فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے شکریہ کے طور پر، چونکہ اسی دن یعنی 10 محرم کو اللہ رب العالمین نے ان کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم تو موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ فصامہ وامر بصیامہ، یعنی یہ آپ نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، اور آپ نے خود روزہ رکھا
اور اس دن روزہ رکھنے کا صحابہ کرام کو حکم دیا۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ کے آخری ایام میں یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، کہ یہ تو ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں 10 محرم کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ انشاءاللہ تعالی سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کہ اگر آئندہ سال آئے گا یعنی میں زندہ رہا تو انشاءاللہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جو فضیلت ہے یہ پہلے ہی سے ہے، اور یہ اس دن کو پہلے ہی سے عظمت حاصل ہے، نہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جانے کی وجہ سے اس سے کو فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی اس کا روزہ رکھا ہے اور اس کا روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بلکہ 10 محرم کا جو روزہ ہے بعد روایت میں آتا ہے کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجبی طور سے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، یہ فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے یہ نفلی روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ یہی ایک بات اور واضح ہو جانا ضروری ہے کہ حاضرین گرامی، محرم کا یہ مہینہ حرمت والا ہے، کسی طرح کی نافرمانی، کسی طرح کا جرم، قتل و خوریزی، یہ تمام چیزیں کسی بھی طریقے سے جائز نہیں، بلکہ اس مہینے میں یا حرمت کا کوئی بھی مہینہ ہے اس میں کوئی بھی جرم کریں گے اس کا گناہ پڑ جاتا ہے۔ لیکن اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر جو ہم میں سے بعض لوگ جو غم یا سوگ مناتے ہیں، ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کسی کی وفات پر، کسی کی شہادت پر، قریبی ہو یا اجنبی ہو، کتنے دنوں تک منایا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد فوق 3 ایام، یعنی کسی عورت کے لیے، کسی بھی عورت کے لیے کسی شخص کی وفات پر 3 دن سے زیادہ غم منانا یہ حلال نہیں ہے، الا علی زوجہا، سوائے اپنے شوہر کے 4 اشہر و عشرہ، کیونکہ شوہر کے لیے وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے، غم منا سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے غم منایا جا سکتا ہے؟ آپ گریبان نہیں پھاڑ سکتے ہیں، گالوں پہ تماچے نہیں مار سکتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے ہلاکت و بربادی کی پکار نہیں پکار سکتے ہیں زور زور سے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور آپ کی شہادت ہوئے کتنے دن گزر گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، تکلیف کی بات ہے، اور جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں اللہ رب العالمین ان کا ضرور مواخذہ فرمائے گا، لیکن ہمیں اور آپ کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور بڑے بڑے صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، لیکن کسی صحابی نے کسی کی شہادت پر، کسی کی وفات پر، خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہوئے، لیکن آپ کے خاندان میں سے کسی نے آپ کی وفات پر کوئی غم نہیں منایا، واویلا نہیں کیا۔ تو غم منانا صرف 3 دن تک ہے۔ ہاں، عورت اپنے شوہر کے لیے 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منا سکتی ہے، اس کا بھی طریقہ سمجھیں کہ واویلا نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سخت تکلیف میں تھے، بیمار تھے اس موقع، اور ان کا سر ان کی بیوی کے گود میں تھا، اس وقت کہتے ہیں انا بریء ممن برئ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس شخص سے بری ہوں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ من الصالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے، کس سے؟ زور سے چیخ کر رونے والی سے، اسی طرح سے سر وغیرہ کے بال مڑانے والی عورت سے، والشاقۃ، اور اپنے کپڑوں کو نوچنے والی اور ان کو پھاڑنے والی سے، یعنی ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے۔ تو ہم کسی کی وفات پر، چاہے کسی صحابی یا نبی کی وفات پر اس طرح سے غم نہیں منا سکتے ہیں۔ ایسے گھر کے افراد میں سے کسی کی وفات ہو جانے پر، خواہ کتنا ہی قریبی نہ ہو، اس طرح کا غم منانا
جائز نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں سے ہی وہ شخص نہیں ہے جو اپنے رخسار نوچے، رخسار پہ تماچا مارے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ تو حاضرین گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہجری سال کا کہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، محرم کا مہینہ ہے اور حرمت والا مہینہ ہے۔ اس میں ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کریں، نہ یہ کہ لہو لعب میں مبتلا ہو جائیں، خرافات میں مبتلا ہو جائیں، بدعات میں مبتلا ہو جائیں، ایسے اعمال کرنے لگے جن پر اللہ اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے اور جن سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور دھیان میں رکھیں کہ نئے سال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خوب خوشیاں منائیں اور خوب دو دو تین تین چار چار، جیسے انگریزی مہینے کے اعتبار سے جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان ایک موٹر سائیکل پہ جو دو بیٹھنے کے ساتھ تین تین بیٹھ کر کے اسٹنٹ کرتے ہیں، گھومتے ہیں پوری رات پورا دن۔ تو ایسے اسلامی تاریخ ہے، اس میں بھی جیسے وہاں منانا جائز نہیں ہے ایسے اس میں بھی منانا جائز نہیں ہے۔ لہو لعب کے لیے نہیں آتا ہے، یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس کی حرمت کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔